بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ ہے جو متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم شریف میں ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے میں آپ کو تھوڑی سی عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں اور اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ جب مرغا بولے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، اور جب گدھا بولے تو تب ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب مرغا بولتا ہے تو وہ کس کو دیکھتا ہے، اور جب گدھا بولتا ہے تو وہ کس کو دیکھتا ہے۔ یہ دلیل کے ساتھ اور حدیث مبارکہ کی روح سے میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ یہ سننے سے قبل آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اور دوسروں سے شیئر بھی کر دیجئے گا، تاکہ اس طرح کی جو بھی چیز آپ کے سامنے حدیث مبارکہ حوالہ کے ساتھ آئے تو وہ دوسروں تک پہنچ سکے اور آپ کے پاس بھی پہنچ سکے۔ اس کا مکمل حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے بخاری اور مسلم شریف کی ہے، اس کا نمبر جو ہے وہ 2307 ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا، اذا سمعتم سیاح الدیکۃ فصلوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ مرغ کی آواز کو سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگیں۔ فضل مانگو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكَا، کیونکہ اس وقت مرغا جو ہے وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگو۔ آپ اللہ کا تب فضل مانگیں گے تو ہو سکتا ہے فرشتہ آمین کہتے، تو جس پر فرشتہ آمین کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دعا کو قبول و منظور فرما لیتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ مرغا تو بولتا ہی رہتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے تو کیا جب فجر کے ٹائم تہجد کے ٹائم مرغا بولے گا تو تب ہم آمین کہیں گے، یا جب بھی بولتا ہے؟ تو اس میں بعض نے تخصیص بھی کی ہے کہ جب فجر کے ٹائم مرغا بولتا ہے تو تب آپ کہیں، لیکن بعد نے کہا ہے کہ نہیں، جب بھی مرغا بولے، چونکہ فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ ہر وقت زمین و آسمان میں سیر کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب بھی فرشتہ سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو مرغا ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے، بولتا ہے، اذان دیتا ہے۔ تو جب بھی بولے تو آپ نے تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مانگنا ہے، فرشتہ اس کے اوپر آمین کہہ دے گا۔ اب آ جائیں آگے والی بات پہ کہ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، اور جب آپ سنو گدھے کو ہینکتا ہوا، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگو، شیطان سے پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پناہ میں چلے جاؤ۔ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا، جو میں آپ کو بات بتانے چاہ رہا ہوں، جہاں پہ یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ اس وقت یہ جو شیطان ہوتا ہے، گدھا جو ہوتا ہے، یہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ترجمہ بھی اس کا پڑھا دیتا ہوں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تھوڑا سا کیمرہ ڈسٹرب کر رہا ہے تو سوری۔ فضل مانگو کیونکہ مرغ فرشتہ کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کا ہینکنا سنو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر یہ ہے 2000
307۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مرغا کس کو دیکھتا ہے جب اذان دیتا ہے اور گدھا کس کو دیکھتا ہے جب وہ اذان دیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ حدیث مبارکہ بہت اچھی لگی ہوگی اور فرسٹ ٹائم شاید آپ نے سنی ہوگی۔ جو علماء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو پہلے سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں سے التماس ہے وہی والی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔